بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی، اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں بھی 11 اونٹ ملے اور ایک اونٹ اور انعام میں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجر کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں تھا، میرے دو بھائی تھے۔ میری عمر ان دنوں سے کم تھی۔ دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے ابو رحمہ۔ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ یہ کہا ترپان جہاں بدان آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں، اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جائیں۔ چنانچہ ہم بھی وہیں ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے۔ جب ہم خدمت نبی میں پہنچے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا ابھی حصہ مال غنیمت میں لگایا، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو، صرف انہی لوگوں کا حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ ہمارے کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا، حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح 3 لپ دوں گا۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بحرین کا مال اس وقت تک نہ آیا۔ پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے 3 لپ بھر کے مجھے دے دیے۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لپ بھرنے کی کیفیت بتائی، پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا، ابن مقدارہ نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ایک مرتبہ سفیان نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت نہیں فرمایا، دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اور پھر مانگا لیکن آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اب آپ مجھے دے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لے لیجئے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتی ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی دینا ضرور ہے۔ صفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو نے بیان کیا، ان سے محمد بن علی نے، اور ان سے جابر نے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر۔ میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لے، اور ابن المنقدار نے بیان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذوالخاجسرہ نے آپ سے کہا، انصاف سے کام لیجئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو بدبخت ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر معتم بن عدی جو کافر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور ان سے نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدیے لیے بغیر چھوڑ دیتا۔ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہیں۔ لجاس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، اور اس روایت میں زیادتی کی کہ جب جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوافل کو نہیں دیا تھا، اور ابن اسحاق صاحب مغازی نے کہا کہ عبد الشمس ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے، اور ان کی ماں کا نام عتاقہ بن مرہ تھا، اور نوافل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔